بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ دنوں سے میں اپنی 20 سالہ بیٹی کے بدلے ہوئے انداز دیکھ رہی تھی اور اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی۔ میری بیٹی لائبہ جو 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، گھر بھر کی لاڈلی ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کی آنکھ کا تارا تھی، اپنے دھدیال کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے شوہر 4 بھائی ہیں اور ان کی ایک ہی بہن ہے۔ سب سے بڑے میرے شوہر عثمان ہیں، ہمارے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ پھر میرا دیور فیضان ہے جس کے 2 بیٹے ہیں، اس سے چھوٹا عمر جس کے 3 بیٹے ہیں، اور سب سے چھوٹا بلال ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ ان 4 بھائیوں کی لاڈلی بہن میری اکلوتی نند رافعہ ہے جس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے اور وہ دبئی میں رہتی ہے۔ سارے خاندان کی لاڈلی میری بیٹی لائبہ جو چند دن پہلے تک کسی پارے کی طرح ادھر ادھر پھدکتی پھرتی تھی، ایک پل بھی آرام سے بیٹھنا جس کے لیے مشکل تھا، ہر وقت اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کبھی کرکٹ کبھی فٹ بال کھیلتی رہتی۔ کبھی گھر میں اس کی آوازیں گونجتی تھیں۔ عثمان کہتے تھے لائبہ ہمارے گھر کی رونق ہے۔ چند دنوں سے یہ رونق ماند پڑی ہوئی تھی، ہر وقت موبائل کان سے لگائے دھیمے دھیمے لہجے میں باتیں کرتی رہتی اور مسکراتی رہتی، ادھر ادھر کونے کھدروں میں چھپی پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں شاید سچ میں انجان تھی یا پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ دن میں 1000 بار خود کو تیار کرتی کہ لائبہ سے بات کروں، لیکن نہ تو مجھے وہ موقع دیتی اور نہ ہی مجھ میں ہمت ہوتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سب کی نظروں سے دور رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ عثمان اور میرے تینوں بیٹے اس کی بدلتی کیفیت کا گلہ کرتے تو میں امتحان کی ٹینشن کا کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتی، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ میں کسی آنے والے طوفان کا سوچ کر اندر سے خوفزدہ تھی۔ انہی پریشان دنوں میں اچانک میری نند رافعہ دبئی سے آ گئی۔ اس کی آمد سے جہاں گھر کے حبسزدہ ماحول میں تازہ ہوا کا سا احساس پیدا ہوا، وہاں مجھے بھی حوصلہ ملا کہ اب رافعہ سے کہوں گی کہ وہ خود اپنی لاڈلی سے بات کرے۔ رافعہ کیونکہ اکیلی آئی تھی، اس کا شوہر اور بیٹا دبئی میں ہی تھے، اس لیے وہ صرف 15 دن رہنے آئی تھی، اور ان 15 دنوں میں وہ 2 دن میرے دونوں دیوروں کی طرف گزار کر اب باقی دن ہماری طرف رہنے آئی تھی۔ 2-3 دن تو مہمانوں کی آمد و رفت میں گزر گئے۔ عثمان کی پیاری لاڈلی چھوٹی بہن اتنی دور سے آئی تھی، ان کی تو خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، لیکن میرے تینوں بیٹے اور چھوٹا دیور بھی ہر روز کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیتے۔ اس سب رونق کے درمیان لائبہ سب سے الگ الگ اور کھنچی کھنچی رہی۔ اب اس کی بے چینی مجھے اور بھی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نشے کے عادی کو اپنا نشہ پورا کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہو اور وہ سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اس کی ان بے چینیوں نے مجھے بھی بہت بے چین کر دیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں لائبہ سے صاف الفاظ میں بات کروں گی، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ رافعہ کو آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ایک رات کھانے کے بعد سب کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ رافعہ میرے پاس کچن میں آ گئی۔ باتوں باتوں میں وہ بولی، بھابی آپ میری اچانک آمد پر حیران تو ہوئی ہوں گی۔ میں نے ہنس کر کہا، رافعہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب تمہارا دل چاہے تم آؤ، اس میں حیرانگی والی کیا بات ہے؟ وہ بھی میرا جواب سن کر ہنسی اور بولی، یہ سن کر تو آپ ضرور حیران ہوں گی کہ اس وزٹ کی تیاری میں 1 سال سے کر رہی تھی۔ اب تو میں واقعی میں حیران ہوئی۔ کیوں 1 سال پہلے سے کیوں تیاری کر رہی تھی؟ میری حیرانگی کو محسوس کر کے وہ پھر ہنسی اور بولی، کیونکہ اس بار میں بہت خاص ارادے سے آئی ہوں۔ خاص ارادے سے؟ میں نے بھی اور زیادہ حیران ہو کر پوچھا تو وہ ہنستے ہی بولی، بھابی میں لائبہ کو سچ میں اپنی بیٹی بنانے آئی ہوں، میں جنید کے لیے لائبہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے بھابی؟ رافعہ نے مجھے آنے کا مقصد بتا کر سارے جہاں کی خوشیاں سمیٹ کر مجھ سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہوگا رافعہ؟ جنید گھر کا بچہ ہے، تم نے اپنے بھائی سے بات کی؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی، نہیں میں نے سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں، پھر بھائی سے بات کروں گی۔ پھر رافعہ نے عثمان سے بات کر لی اور عثمان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ عام حالات ہوتے تو شاید میں عثمان سے زیادہ خوش ہوتی۔ جنید پڑھا لکھا خوبصورت لڑکا تھا، اچھی جاب کرتا تھا، لیکن اب لائبہ کی موجودہ حالت میں مجھے آنے والے طوفان کی دستک سنائی دے رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ بات عثمان سے ہوتی ہوئی سارے گھر میں پھیل گئی۔ میری دیورانیاں اور بچے لائبہ کو جنید کا نام لے کر چھیڑنے لگے۔ رات کو جب میں کسی کام سے لائبہ کے کمرے میں آئی تو وہ پہلے ہی میری منتظر بیٹھی تھی۔ ماما یہ پھپھو کیا شوشہ چھوڑنے آئی ہیں؟
لائبہ کے لہجے اور انداز گفتگو نے مجھے اندر تک رنجیدہ کر دیا۔ بیٹا، وہ جنید کی شادی تم سے کرنا چاہتی ہیں، اس میں شوشہ چھوڑنے والی کیا بات ہے؟ اور تمہارے پاپا نے تو ہاں بھی کر دی ہے۔ میں نے اپنے لہجے کو نرم رکھ کر کہا تو وہ اور بھی چلا کر بولی، یہ میری زندگی ہے، اسے کیسے اور کس کے ساتھ گزارنا ہے اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گی، کوئی اور نہیں۔ میں نے حیرت سے اپنی فرمانبردار اور تمیزدار بیٹی کو ایک بدلے ہوئے روپ میں دیکھا اور افسوس سے کہا، بیٹا، وہ تمہارے پاپا ہیں، تمہارا اچھا برا تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ لائبہ اسی انداز میں اسی لہجے میں بولی، اگر وہ سب جانتے ہیں تو ان کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میں جنید سے شادی نہیں کروں گی۔ کیوں؟ مجھے اپنی آواز خود کو ہی سنائی نہ دی۔ کیوں کا جواب بھی آپ کو جلد ہی دے دوں گی، پہلے آپ ہپو کو جواب دے دیں، لائبہ نے تیز لہجے میں کہا، اور میرا جواب سنے بغیر باتھ روم میں گھس گئی اور زوردار آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ میں آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس رات میں ایک پل کے لیے بھی نہ سوئی۔ ساری رات میں نے جائے نماز پر گزاری اور رو رو کر اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میرے گھر کا تماشا بننے سے بچا لے، وہ میرے شوہر اور بیٹوں کا سر جھکنے سے بچا لے، وہ میری لاڈلی کو برباد ہونے سے بچا لے۔ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ لائبہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، مگر یہ نہ جان سکی کہ آج کی محبت کیسی محبت ہے جو چند دنوں میں ہی برسوں کے رشتے بے وقت کر دیتی ہے، جو زندگی کا سلیقہ سکھانے کی بجائے بات کرنے کا طریقہ تک بھلا دیتی ہے۔ اس رات اپنے رب سے میں نے رو رو کر کسی معجزے کی دعا کی، کیونکہ وہ ہر شے پہ قادر ہے، ناممکن کا لفظ اس کے ہاں کہیں نہیں ہے۔ اگلے دن رافعہ اور سب گھر والوں نے مری کی سیر کا پروگرام بنا لیا۔ لاہور سے مری تقریباً 6 گھنٹے کی دوری پہ ہے۔ رافعہ تو مری کی دیوانی تھی، اپنی شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی جب اسے موقع ملتا مری کا چکر ضرور لگاتی۔ مری کی آب و ہوا ہے بھی بڑی نرالی، انسان وقتی طور پر اپنے سب غم سب پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ رافعہ کی طرح میرے بچے بھی مری کی سیر کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ اسی وجہ سے چند سال پہلے عثمان نے مری میں ایک خوبصورت سا فلیٹ خرید لیا تھا۔ آنن فانن پروگرام بنا اور ہم سب بڑی سی کوچ میں جو میرے دیور نے کرائے پہ لی تھی سوار ہو کر مری کے لیے نکل پڑے۔ سارے راستے لڑکوں نے خوب ہنگامہ کیا، لیکن لائبہ سب سے الگ تھلگ آخری سیٹ پر منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ وہ تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس وعدے پہ آئی کہ واپسی پہ میں عثمان سے بات کروں گی۔ اب لائبہ کو اس طرح دیکھ کر میں خود بھی ماحول کا حصہ نہ بن سکی۔ اس بات کو سب نے نوٹ کیا۔ میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ مری میں ہم پنڈی پوائنٹ پر ٹھہرے۔ 3 دن قیام کا ارادہ تھا اور تینوں دن سب نے بہت انجوائے کیا۔ مال روڈ کی لمبی لمبی سیریں کی، ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھائی اور کبھی گرم گرم کافی پی۔ نومبر کے مہینے میں مری کا موسم اور اس پہ گرم گرم کافی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہر کوئی ان 3 دنوں کو بھرپور جینا چاہتا تھا، لیکن لائبہ کی حالت ایسی تھی جیسے اسے اچانک زندگی سے دور کر دیا گیا ہو۔ ہر لمحہ بے چین اور بے قرار، کبھی ایک طرف جا کر اکیلی بیٹھ جاتی اور کبھی دوسری طرف۔ بھائیوں نے اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر وہ ان کے ساتھ گھل مل ہی نہیں رہی تھی۔ بھائی امتحانات کا ڈر سمجھ کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عثمان مجھ سے کہتے، نادیہ ایسے تو یہ بیمار ہو جائے گی۔ سب ہی اس کی فکر میں پریشان تھے اور وہ کسی اور کی یاد میں پریشان۔ میں چاہتی تو لائبہ پر سختی کر کے یا غصہ دکھا کر اسے روکتی، مگر اس کی بد لحاظی جس کا مظاہرہ وہ میرے سامنے کر چکی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ عثمان بھی دیکھیں اور ان کا مان ٹوٹ جائے۔ لیکن اب میں نے سوچا کہ واپس لاہور جا کر عثمان کو سب سچ بتاؤں گی۔ 3 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ لڑکوں کی شرارتوں نے ماحول میں رونق سی بھر دی تھی۔ کبھی ایک درخت کے پاس تصویر کھنچواتے تو کبھی دوسرے۔ لائبہ کی بھی انہوں نے زبردستی 2-4 تصویریں بنا ہی لیں۔ واپسی پہ جگہ جگہ قدرتی مناظر کو دیکھتے اور تصویریں اتارتے سفر جاری رہا۔ اسی دوران اچانک ایک موڑ پر لائبہ نے اپنے چاچو فضان سے گاڑی روکنے کو کہا اور بولی، ماما میں نے وہاں تصویر کھنچوانی ہے۔ اس نے ایک درخت کے نیچے 2 بڑے بڑے پتھروں کی طرف اشارہ کر کے کہا تو عثمان نے کہا، بیٹا درخت کے پیچھے بہت گہری کھائی ہے۔ کوئی بات نہیں پاپا، ویو تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ لائبہ سچ کہہ رہی تھی، ویو بہت ہی خوبصورت تھا جس نے میری بیٹی کا موڈ ٹھیک کر دیا تھا۔ میں نے عثمان سے کہا، کوئی بات نہیں عثمان، احتیاط سے تصویر اتار لیتے ہیں۔ تب میرا بڑا بیٹا ابراہیم کیمرہ سنبھال کر کوچ سے نکلا اور بڑے پیار سے لائبہ کو ان دونوں پتھروں پہ بٹھایا اور اس کی تصویر اتار لی۔ تصویر اتارنے کے بعد لائبہ جب پتھروں سے اٹھنے لگی تو اچانک بولی، بھائی کوئی لکڑی یا چھڑی وغیرہ ہے؟
ابراہیم نے اسے درخت کی ایک خشک ٹہنی توڑ کر دی جو لائبہ نے دونوں پتھروں کے درمیان جو باریک سی دراڑ تھی اس میں ڈالی اور کوئی چیز نکالنے کی کوشش کی۔ پھر اچانک اس دراڑ میں پھنسا ہوا ایک گلابی پھولوں والا خوبصورت سا دوپٹہ نکلا جس کا ایک سرا تو پتھر میں اٹکا تھا لیکن باقی دوپٹہ کھائی کی طرف لٹکا ہوا تھا۔ ماما کتنا پیارا دوپٹہ ہے، لائبہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس دوپٹے کو لیتے ہوئے خوشی سے چہک کر کہا۔ تو ایک پل کو مجھے اپنی وہی معصوم لاپرواہ سی لائبہ نظر آئی۔ صرف میں نے ہی نہیں، ابراہیم نے بھی اس بات کو محسوس کیا اور ہنس کر بولا، لائبہ از بیک۔ واو، دوپٹہ ہے یا جادو؟ لائبہ نے مسکرا کر دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹا اور کوچ میں سوار ہو گئی۔ ابھی کوچ کو چلے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ رافعہ کی آواز آئی، ارے اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اب میں نے محسوس کیا تو واقعی ساری کوچ خوبصورت بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ یہ خوشبو تو لائبہ سے آ رہی ہے، میرے چھوٹے دیور بلال نے کہا۔ میں نے لائبہ کی طرف دیکھا جو دوپٹہ لپیٹے مست سو رہی تھی اور اس کا پورا وجود خوشبو سے مہک رہا تھا جس کی خوشبو نے ساری کوچ کو مہکایا ہوا تھا۔ پھر ہنستے کھیلتے کیسے 15 دن گزرے پتہ ہی نہیں چلا اور رافعہ 6 ماہ بعد آنے کا وعدہ کر کے واپس چلی گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ لائبہ کے BSc کے امتحان ہو جائیں گے تب وہ دھوم دھام سے منگنی کرے گی۔ میں نے ابھی عثمان سے لائبہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ لائبہ مری سے آنے کے بعد بالکل بدل گئی تھی۔ فون کسی کونے میں پڑا بجتا رہتا اور وہ سنتی ہی نہ تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد فون بجنا بند ہو گیا۔ لائبہ فون سے تو کیا اپنے آپ سے بھی لاپرواہ ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی، کمرے سے نکلتی تو کھوئی کھوئی سی خلاؤں میں دیکھتی رہتی۔ اب تو اس کی حالت نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ پریشان مجھے اس کا ہر وقت وہ گلابی دوپٹہ لے کر پھرنا کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے مجھے لائبہ کے کمرے سے رات کو رونے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ایک رات میں کچن میں پانی پینے آئی تو لائبہ کے کمرے سے بہت واضح سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتی لائبہ کے کمرے تک آئی۔ خوش قسمتی سے دروازہ کھلا تھا لیکن لائبہ اپنے کمرے میں نہ تھی۔ اس کمرے سے ملحق چھوٹی سی ٹیرس سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ٹیرس تک آئی۔ میرے سامنے لائبہ کھڑی تھی۔ اس کی کمر میری طرف تھی اور چہرہ سامنے، بال کھلے بکھرے ہوئے تھے اور گلے میں وہی گلابی دوپٹہ۔ لائبہ، میں نے اسے آواز دی تو لائبہ نے میری طرف مڑ کر دیکھا مگر یہ تو میری لائبہ نہیں تھی۔ اس کے نین نقش بدلے بدلے لگے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، کون ہو تم؟ میں ماریا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ۔ لائبہ کے حلق سے کسی اور کی آواز نکلی اور پھر وہ روتے روتے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں بھاگ کر آگے بڑھی اور زمین پر گری لائبہ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے حلق سے نکلنے والی چیخوں نے سب کو جگا دیا اور پھر لائبہ کو تیز بخار ہو گیا جو کسی طرح اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بے ہوشی میں بھی لائبہ سسک رہی تھی، اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم سب اس کی حالت دیکھ کر تڑپ رہے تھے۔ 1 ہفتے تک ہر طرح کا علاج کروایا گیا مگر نہ لائبہ کا بخار اترا اور نہ اسے ہوش آیا۔ میں تو ماں تھی، میری حالت کا اندازہ کوئی کیا کرتا۔ لائبہ کے پاپا اور بھائیوں کی حالت بھی بہت بری تھی، نہ کسی کو کھانے کا ہوش اور نہ پینے کا۔ پورے گھر میں ہر طرف لائبہ کی سسکیاں گونجتی رہتی۔ اسی پریشانی میں 1 ماہ گزر گیا۔ ایک دن ہمارا مالی جو 50-55 سال کا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، باجی من صحرا سے میرے چچا آئے ہیں، سب کہتے ہیں ان کے پاس روحانی علم ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو چھوٹی بی بی کو ایک بار انہیں بھی دکھا دیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا، جاؤ خدا کے لیے اپنے چچا کو لے آؤ، شاید وہی ہماری کوئی مدد کر دیں۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کیسے اپنے بندوں کو فرشتہ بنا کر انسانوں کی مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ ہمارے مالی رشید کے چچا بابا رحیم 80-90 سال کے ایک باریش بزرگ تھے۔ انہوں نے لائبہ کے کمرے میں آ کر اس کے بیڈ کے ارد گرد قرآن پاک کی کچھ صورتیں منہ میں پڑھتے ہوئے 7 چکر لگائے۔ 7واں چکر پورا ہوا تو انہوں نے لائبہ پہ دم کیا اور ہاتھ سے اس گلابی دوپٹے کو چھوا۔ دوپٹے کو چھونے کی دیر تھی، لائبہ نے آنکھیں کھول دیں، لال سرخ آنکھیں۔ وہ میری لائبہ کی آنکھیں نہ تھی۔ کون ہو تم؟ بابا رحیم نے پوچھا۔ میں ماریا ہوں۔ لائبہ کی زبان سے ایک سسکی سی نکلی اور میں جسے اپنا وہم سمجھ رہی تھی وہ سچ نکلا۔
کون ماریا؟ بابا رحیم نے دوبارہ پوچھا۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی جاننا چاہتے تھے کہ یہ ماریا کون ہے اور لائبہ سے کیا چاہتی ہے۔ میں بھی لائبہ کی طرح 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی۔ BA کی طالبہ تھی، نہ کوئی فکر تھی نہ پریشانی۔ سارے گھر والے مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور پھر میری زندگی میں سعد آیا، جو میری بیسٹ فرینڈ فوزیہ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس نے پتہ نہیں کہ ایسا کیا جادو کیا کہ میرے لیے امی، بابا اور دونوں بھائیوں کا پیار کم پڑ گیا۔ مجھے تو صرف سعد کا پیار چاہیے تھا اور سعد کا ساتھ، اور اس ساتھ کو پانے کے لیے میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان دنوں گھر میں میری منگنی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے امی سے سعد کا ذکر کیا تو وہ میری خوشی کے لیے میرے ساتھ اس سے ملنے گئی، مگر اس کا چھوٹا سا 2 مرلے کا کرائے کا گھر اور ادھوری تعلیم نے امی کو انکار پر مجبور کر دیا۔ لیکن میں محبت کو دولت میں تولنے کی قائل نہ تھی، مگر امی بار بار کہتی وہ تم سے نہیں تمہاری دولت سے پیار کرتا ہے، لیکن میں نہ مانی۔ کاش میں مان جاتی تو آج یوں بے چین نہ ہوتی۔ انکار کا سن کر سعد نے مجھے گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیا۔ اس دن جب میں کالج کے بہانے گھر سے بھاگ رہی تھی تو پہلے میں نے اپنی شادی کے لیے بنوایا ہوا سارا زیور اور امی کی الماری کے لاکر سے 10 لاکھ روپے بھی نکال لیے۔ لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا اگر میں یہ سب لے گئی تو امی کو اپنی بات سچ ثابت کرنے کا موقع مل جائے گا کہ سعد مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار کرتا ہے، یا شاید میں خود ہی یہ جاننا چاہتی تھی کہ سعد مجھ سے پیار کرتا ہے یا میری دولت سے۔ گھر سے بھاگ کر ہم نے مری جانے کا فیصلہ کیا۔ سعد نے کرائے پہ ایک گاڑی لے لی۔ مری جاتے ہوئے راستے میں اسی پتھر کے پاس سعد نے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی روکی کیونکہ وہ گرم ہو گئی تھی۔ میں اپنی محبت اور جذبات میں مست سعد سے باتیں کرتی کرتی اسی پتھر پہ بیٹھ گئی اور سعد سے کہنے لگی، سعد ہم مری پہنچ کر شادی کر لیں گے اور وہاں ہی ایک چھوٹا سا گھر بنا کر رہیں گے اور کبھی واپس نہیں جائیں گے۔ سعد نے ہنس کر کہا، چھوٹا سا کیوں؟ میری جان بڑا سا بنگلہ بنائیں گے۔ اس کی بات پہ مجھے بھی ہنسی آئی اور میں بولی، سرکار بڑے بنگلے بڑے پیسوں سے بنتے ہیں اور ہم دونوں ہی کنگلے ہیں۔ میری بات سن کر وہ چونکا اور بولا، کنگلے کیوں؟ تم اپنے گھر سے اپنے زیور اور پیسے تو لائی ہو نا؟ اس کی بات پہ میں اس سے بھی زیادہ چونکی۔ میرے کانوں میں امی کے الفاظ گونجنے لگے کہ اسے مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار ہے۔ نہیں سعد، میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لائی سوائے اپنی محبت کے۔ میں پتھر سے اٹھی اور چلتی ہوئی درخت تک آئی اور نیچے کھائی میں دیکھ کر سعد سے کہا، تمہاری خالی خلی محبت کا میں کیا اچار ڈالوں گا؟ میری بات کے جواب میں سعد کی بیزار سی آواز آئی۔ میں نے سعد کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں مجھ سے محبت ہے یا میری دولت سے؟ تو وہ بے دردی سے بولا، بیوقوف لڑکی، خالی محبت کے راگ سے زندگی نہیں گزرتی۔ زندگی گزارنے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے جسے تم آسانی سے لات مار آئیں۔ اب ہم واپس جائیں گے، میں تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ کیا؟ سعد کی بات پہ میں پریشان ہو کر سعد کی طرف بڑھی کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا، لیکن اس سے پہلے کہ میں گرتی میں نے سعد کا بازو پکڑ لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی، سعد نے میری پہلی اور آخری محبت نے، جس کی خاطر میں نے اپنے بھائیوں اور ماں باپ کے پیار کو ٹھکرایا، بڑی بے دردی سے میرے ہاتھ کی انگلیاں کھول کے مجھے بے آسرا چھوڑ دیا۔ کھائی میں گرتے ہوئے اگرچہ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں نے سعد کی آنکھوں میں مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ پھر 6 ماہ بعد وہاں سے یہ لوگ گزرے اور میرا دوپٹہ اس لڑکی کے ہاتھ لگ گیا اور دوپٹے کے ساتھ میری بے چین روح بھی۔ لائبہ کے اندر موجود ماریا کی روح نے روتے ہوئے کہا، تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟ بابا رحیم نے پوچھا تو ماریا کی روح نے اسی طرح سسک کر کہا، انصاف اور اس عذاب مسلسل سے نجات۔ میرا قاتل ابھی بھی آزاد ہے، میں اسے سزا دلوانا چاہتی ہوں اور ایک بار، صرف ایک بار اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں، ماریا کی روح نے کہا۔ تو بابا رحیم بولے، بیٹا بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، تمہیں دھوکہ دیا گیا، لیکن تم نے بھی تو اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو دھوکہ دیا تھا، یہ اسی کی سزا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر بھلا کون محبت کر سکتا ہے؟ ہم سعد کو سزا دلوانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم اس بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ ماریا کی روح نے کہا، میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں گی؟ اسے تو اللہ نے میرے لیے وسیلہ بنایا ہے کہ میرے گھر والے میری گمنام موت سے واقف ہو سکیں۔ تمام حقیقت جان کر ہم سب بہت دکھی ہوئے۔ عثمان نے مشورہ دیا کہ پہلے ماریا کو، جو لائبہ کے اندر ہے، اس کے والدین کے گھر لے جایا جائے، پھر اس کے والدین کی طرف سے سعد کے خلاف ان کی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی جائے۔ باقی معاملہ ان کے DSP دوست سنبھال لیں گے۔ جس دن ہم لائبہ کے اندر موجود ماریا کو اس کے گھر لے جا رہے تھے، وہ تمام راستے بہت بے چین تھی۔ جیسے ہی ہم ڈیفینس ہاؤسنگ اسکیم میں داخل ہوئے،
اس کی بے چینی حد سے بڑھ گئی اور سسکیوں نے ہلکی ہلکی چیخوں کی جگہ لے لی، اور پھر جب ہم اس کی نشاندہی پر اس کے بنگلے میں داخل ہوئے تو ان ہلکی ہلکی چیخوں نے بین کی شکل اختیار کر لی۔ چیخوں کی آواز سن کر گھر سے ایک 100 برسی خاتون نکلی، جنہیں دیکھ کر لائبہ یعنی ماریا دونوں بازو کھول کر ان کی طرف دوڑی اور چیختی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ امی آپ سچ کہتی تھیں، سعد کو میری دولت سے پیار تھا، اسے مجھ سے پیار نہیں تھا۔ امی آپ سچ کہتی تھیں، زاروں قطار روتے ہوئے ماریا نے ماں کے سینے سے لگ کر کہا، اور ماریا کی ماں جو پہلے حیران تھی نے ماریا کی آواز سن کر اس کے سینے سے لگنے کے بعد انہوں نے لائبہ کے گلے میں موجود گلابی شفون کے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور بولی، ماریا میری بچی تو کہاں چلی گئی تھی؟ نہ تعارف کی ضرورت پیش آئی اور نہ کچھ بتانے کی۔ ایک دل سے آہ نکلی اور دوسرے دل تک پہنچ گئی۔ دوسرا دل بھی ماں کا دل تھا، جسے کچھ بتانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ وہ جان گئی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ لائبہ اس عورت کے گلے لگی رہی اور ماریا اپنی ماں کو رو رو کر اپنی بے بسی کی داستان سناتی رہی۔ اس بے بس عورت کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ ماریا کے دونوں بھائی اور بابا بھی وہاں آ گئے اور ان کو بھی تمام حالات کا علم ہو گیا۔ باپ اور بھائیوں کو رو رو کر ماریا یقین دلاتی رہی کہ اس نے ان کی عزت پہ کوئی آنچ نہ آنے دی۔ وہ جیسے اس گھر سے گئی تھی ویسے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان سب کے ساتھ ساری کائنات بھی رو رہی ہو۔ پھر اچانک لائبہ بے ہوش ہو کر گر گئی، لیکن اس سے پہلے ہی ماریا نے اپنی داستان علم پوری سنا دی تھی۔ ماریا کے بابا نے سعد کے خلاف FIR درج کروائی اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ جو بے فکر آزاد گھوم رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک معمولی دوپٹے نے اس کے خلاف گواہی دی۔ لیکن دوپٹہ معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت خاص ہوتا ہے۔ جو عورت کی عزت کی علامت ہو وہ معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت خاص ہوتا ہے، بہت ہی خاص ہوتا ہے۔ سعد کی گرفتاری اور اقبال جرم کے بعد جائے وقوع سے معصوم ماریا کی مسخ شدہ لاش ملی، جو کھائی سے نیچے ایک درخت کی ٹہنی میں اٹکی ہوئی تھی اور پرندوں نے اسے نوچا ہوا تھا۔ ماریا کی بے بس ماں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو غسل دیا اور اس کے بابا اور بھائیوں نے اس کے جنازے کو کندھا دیا اور اسے منو مٹی تلے دفنا دیا۔ اگرچہ ان کا غم تو کبھی ختم نہ ہونے والا تھا، مگر ان کا لا حاصل انتظار ضرور ختم ہو گیا۔ اور پھر میری لائبہ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے امتحان بھی آ کر گزر گئے جیسے وہ ایک بڑا امتحان آ کر گزر گیا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری معصوم سی گڑیا دلہن بنی۔ اس پہ میری نظر ہی نہ ٹھہر رہی تھی۔ رافیہ نے بڑی چالاکی کی اور منگنی کی بجائے نکاح کروایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سارے عرصے میں لائبہ نے ذرا سا بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ وہ میرے ساتھ خوشی خوشی نکاح کی تیاریاں کرتی رہی۔ نکاح والی رات جب سب مہمان سونے چلے گئے اور لائبہ اپنے کپڑے بدلنے اپنے کمرے میں آئی تو میں نے اس سے کہا، لائبہ بیٹا ایک بات پوچھوں؟ میری بات پہ میری سجی سنوری موہنی سی بیٹی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، میں جانتی ہوں ماما آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں ماما اس دن وہ دوپٹہ مجھے ہی کیوں ملا؟ ہر روز وہاں سے ہزاروں لوگ گزرتے ہوں گے، پھر میں ہی کیوں؟ کیونکہ ان دنوں میں بھی ماریا کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ شاید وہ آپ کی دعاؤں کا اثر تھا یا پھر کوئی معجزہ کہ ماریا کا دوپٹہ مجھے ملا، میری وجہ سے اس کو نجات ملی، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے مجھے کیا ملا یہ کوئی نہیں جانتا، مگر میں جان گئی تھی کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ میں بھی ان دنوں اپنی فرینڈ جویریہ کے بھائی کو پسند کرتی تھی جو ابھی پڑھ رہا تھا، اور 5 بہنوں کی ذمہ داری تھی جس پہ، لیکن وہ پھر بھی چاہتا تھا کہ میں آپ سب کو شادی کے لیے مجبور کروں، یعنی وہ میرے ذریعے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتا تھا۔ محبت کو ترقی کی سیڑھی سمجھنے والے ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ضرورت مند کو محبت کی نہ تو ضرورت ہوتی ہے اور نہ قدر۔ یہ بات شاید میں کبھی نہ سمجھتی اگر ماریا میری زندگی میں نہ آتی۔ اس کے دوپٹے نے مجھے عزت کی قدر و قیمت اور اہمیت کا احساس دلایا، اور میں نے جان لیا اپنے ماں باپ کی محبت اور عزت پاؤں تلے روند کر جانے والیاں ساری زندگی محبت اور عزت کو ترستی ہیں۔ لائبہ نے مسکرا کر میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہا تو میں اپنی ننھی سی گڑیا کو اتنی سمجھداری کی باتیں کرتے دیکھ کر اندر تک نہال ہو گئی، اور میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میری بیٹی کو اتنی عزت اتنی محبت دینا کہ اس کی زندگی میں ان دونوں کی کمی کبھی نہ ہو۔ میری بیٹی رخصت ہو کر دبئی چلی گئی۔ آج وہ ماشاءاللہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ جنید اسے بے پناہ پیار کرتا ہے اور وہ بھی جنید سے کرتی ہے۔ اور ہاں، وہ گلابی دوپٹہ لائبہ اپنے ساتھ لے گئی تھی جس نے اسے عزت کی اہمیت کا احساس دلایا تھا۔